تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے. اس میں جو بھی ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے. دشمن نہ ملے گا تم کو شیطان سے بدتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے برتر. معزز علماء کرام اور محترم سامعین، دنیا میں کئی طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ تمام کتابیں کسی ایک علم یا فن پر لکھی گئی ہیں. کوئی کتاب مذہب کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں معاشیات کا ذکر نہیں ہوتا. کوئی کتاب معاشیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں نفسیات کا ذکر نہیں ہوتا. کوئی کتاب نفسیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں فلکیات کا ذکر نہیں ہوتا. کوئی کتاب فلکیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں ارضیات کا ذکر نہیں ہوتا. کوئی کتاب ارضیات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں عبادات کا ذکر نہیں ہوتا. کوئی کتاب عبادات کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں تاریخ کا بیان نہیں ہوتا. پھر ان کتابوں میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ شک و شبہ سے خالی نہیں ہوتا. بسا اوقات ایک محقق، ایک محدث، ایک مورخ ایک بڑے اعتماد سے دنیا کے سامنے ایک نظریہ پیش کرتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک دوسرا اہل علم اٹھتا ہے اور وہ اس نظریے کو دلائل کے ساتھ غلط ثابت کر دیتا ہے. لیکن آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب سے متعارف کرواتا ہوں جس کا ہر لفظ محفوظ ہے، جس کی ہر پیشین گوئی یقینی ہے، جس کی بات کو دنیا کا کوئی بھی اہل علم جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے. سامعین محترم، قرآن مجید تو اپنا تعارف خود کرواتا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کس زبان میں آیا، بتا تیری زبان کیا ہے، تو قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی گارنٹی کیا ہے، تو قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تجھ میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش تو نہیں، تو قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مجھ میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش تو نہیں. سامعین محترم، قرآن مجید کی عظمت کے کیا کہنے، یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں امام غزالی سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے قرآن مجید کیا چیز ہے. تو میرے دوستو توجہ کرنا، امام غزالی نے جواب دیا تو قرآن مشکل بھی ہے اور آسان بھی، مفصل بھی ہے اور مجمل بھی. مشکل اس طرح کے آج تک کتنی صدیاں گزر گئی، ائمہ گزر گئے، مفسر گزر گئے، مؤرخ گزر گئے، محدث گزر گئے، لیکن سب نے اپنی زندگیاں اس قرآن کے موتی چنتے ہوئے گزار دی، اور آج تک اس قرآن کے موتی ختم نہیں ہوئے. اور آسان اس طرح کے اس کو ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، اور مجمل اس طرح کے اس کو ایک آدمی آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے. اور مفصل اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا ذکر اس قرآن میں کر دیا. اگر ہم توجہ فرمائیں تو 7 آسمانوں کا ذکر قرآن میں ملے گا، 7 زمینوں کا ذکر قرآن میں ملے گا، ہوا فضا کا ذکر قرآن میں ملے گا، سورج چاند ستاروں سیاروں کا ذکر قرآن میں ملے گا، شیشو ادریس کا ذکر قرآن میں ملے گا، آدم و نوح کا ذکر قرآن
رکدانی کی، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کیا، قرآن سے منہ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کا نشان بنا دیا اور دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آج کے مسلمان نے قرآن سے رکدانی کی، قرآن سے منہ پھیرا، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں رسوا کر دیا۔ مسلمان کے ان حالات کو دیکھ کر شاعر تڑپ کر پکار اٹھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔